بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا رأى سیرا او شیئا یکرہ فی الطواف قطع۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب کوئی شخص طواف کے درمیان کوئی چمڑے کا تسمہ یا کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے کاٹ دے۔ حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن سلیمان الاحول عن طاؤوس عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یطوف بالکعبہ بزمام او غیرہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، انہوں نے روایت کی ابن جریج سے، انہوں نے سلیمان احول سے، انہوں نے امام طاؤوس سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لگام یا کسی اور چیز کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، فقطع، تو آپ نے اسے کاٹ دیا۔ اس عنوان کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پہلے بھی ابھی گزری ہیں۔ ان کا حاصل یہی ہے کہ دو شخص ایک ہی رسی سے بندھے ہوتے تھے یا چمڑے کے تسمے سے یا اپنا ہاتھ دھاگے سے باندھ کر اسی دھاگے میں دوسرے انسان کا ہاتھ باندھ لیتا اور پھر کعبہ مقدسہ کا طواف کرتا، اور اس طریقے سے طواف کرنے کی نظر مانتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دھاگا یا تسمہ کاٹ کر انہیں یہ ہدایت دی کہ یہ نظر فضول ہے، اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر اس کو لے چل، لیکن رسی وغیرہ سے باندھنا یا دھاگے سے تسمے سے باندھنا یہ فضول ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حالت طواف میں کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت طواف میں کلام کرنا یا کسی کو خلاف شرع بات سے روکنا یا ہاتھ سے اس کا ازالہ کر دینا جائز ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ باب لا یطوف بالبیت عریان ولا یحج مشرک۔ یہ باب اس بیان میں کہ بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا انسان نہیں کرے گا اور نہ کوئی مشرک حج کرے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث قال حدثنا قال
حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رات يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب یہ قائم کیا کہ کوئی ننگا انسان طواف نہیں کرے گا اور کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. اصل میں کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ برہنہ ہو کر طواف کرنا چاہیے، کیونکہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں طواف کرنا مناسب نہیں. یہ رسم نہایت مبنی بر جہالت تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر جب بھیجا تو اس میں یہ اعلان کروایا کہ اب ننگے ہو کر طواف کرنا ممنوع ہے اور کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور طواف میں کوئی سطر نہیں کھولے گا اور ویسے بھی سطر عورت فرض ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس حج میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنایا تھا، اس حج میں ابو بکر صدیق اور امیر حج بنایا تھا سرکار نے حجۃ الوداع سے پہلے، اس لیے کہ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج سن 9 ہجری میں بنایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کے ساتھ 10ویں ذی الحجہ کو ہمیں منی میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا. اب حدیث پاک کا پہلا ترجمہ سنیے، اس کے بعد میں ذرا اور کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حمید بن عبد الرحمن کو خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اس حج میں کہ جس حج میں نبی اکرم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو امیر الحج مقرر کیا تھا حجۃ الوداع سے پہلے. کس دن بھیجا ابو ہریرہ کو؟ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو، فی رات لوگوں کی ایک جماعت میں. کس کام کے لیے؟ کہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں منی میں بآواز بلند اعلان کر رہا تھا یہاں تک کہ میرا گلا بیٹھ گیا. تو حضرت ابو ہریرہ سے معلوم کیا گیا آپ کن باتوں کا اعلان کر رہے تھے، تو بتایا کہ 4 باتوں کا. ایک تو یہ کہ لا يدخل الجنت الا مومن، اور ایک یہ کہ لا يحج بعد العام مشرک. تیسرا یہ کہ لا يطوف بالبیت عریان، اور تیسرا یہ
کہ من کان لہ عہد فلہ اجل 4 اشہر ثم لا عہد لہ، کہ جس کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اس کے لیے کوئی معاہدہ نہیں رہے گا، کوئی معاہدہ نہیں رہے گا۔ یہ بھی اعلان کیا تھا۔ تو در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجنے کے بعد سورہ براءت کی آیتوں کے نزول کے بعد حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعلان کرنا تھا کہ جس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور 4 مہینے کے بعد کوئی امان نہیں رہے گی، کوئی معاہدہ نہیں رہے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ سے بھیجا بعد میں، اس لیے کہ اہل عرب کا معمول تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہوتا یا معاہدے کی تجدید یا نقض عہد ہوتا تو عقد کو وہی ختم کرتا جو قبیلے کا سردار اور عقد کرنے والا ہوتا، یا اس کے اہل بیت میں سے کوئی مرد اور کوئی شخص اس عہد کو توڑتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل عرب کے طریقے پر اس عہد کے تعلق سے اعلان کرنے کے لیے اپنے اہل بیت کے ایک فرد حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا کہ وہ سورہ براءت کی تلاوت کر دیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ سورہ براءت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے، وہ یہ آیت کریمہ کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو چونکہ یہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق کی اس آیت میں ہے، اس لیے نبی اکرم علیہ السلام نے چاہا کہ اس سورت کی تلاوت ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی دوسرا کرے۔ ہاں، اور یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ السلام کی ناقہ مبارکہ عذبہ پر سوار ہو کر کے نکلے، یہاں تک کہ مقام عرج میں حضرت ابو بکر صدیق کو پا لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استعملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحج، علی مرتضی کیا تم کو نبی کریم علیہ السلام نے حج کا امیر مقرر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ لا نہیں، ولکنی بعثنی بقراءۃ براءۃ علی الناس براءۃ، لیکن مجھ کو امیر الحج مقرر نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے سورہ براءت کے لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، امیر الحج آپ ہی رہیں گے۔ اس سے 2 حکم معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ
اس سال کے بعد سن ہجری کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اس لیے کہ سورہ توبہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اس سال کے بعد مشرکین ناپاک ہیں، اس سال کے بعد مسجد حرام سے قریب نہ جائیں۔ یہاں پر مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، کسی بھی مشرک کو کسی بھی حال میں حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی اہل ذمہ کو بھی حرم میں اقامت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض وصال میں فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، من جزیرۃ العرب۔ اور ایک روایت میں ہے لا یجتمع المسلمون والمشرکون بعد عامہم ھذا، بعد عامہم ھذا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ زید ابن اشبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن چیزوں کو لے کر بھیجا، تو فرمایا 4 کو، لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، 1 ولا يطوف بالبیت عریان، 2 ولا يجتمع المسلمون والمشرکون بعد عامہم ھذا۔ اچھا، اور دوسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ کوئی ننگا انسان طواف نہیں کرے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کسی نے ننگا طواف کر لیا تو اس پر باب اذا وقف فی الطواف، یہ باب اس بیان میں کہ طواف کے درمیان اگر ٹھہر جائے تو کیا اس کا طواف منقطع ہوگا یا نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب اس لیے قائم کیا کہ چونکہ اس میں اختلاف ہے، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی امر درپیش ہو جائے طواف کے درمیان میں، مثلا 3 چکر لگا پایا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، یا اسے کوئی دنیاوی حاجت پیش آ گئی، تو 3 چکر مکمل کرنے کے بعد اس نے طواف کو روک دیا اور اپنی ضرورت پورا کرنے کے بعد پھر آیا، تو کیا وہ طواف از سر نو کرے گا یا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے چکر شروع کر دے گا؟ تو اکثر علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جہاں سے اس نے طواف چھوڑا تھا اسی پر بنا کرتے ہوئے طواف کو مکمل کر لے گا۔ فرماتے ہیں وقال عطا فی من یطوف فتقام الصلاة او یدفع عن مکانی اذا سلم رجع الى حیث قطع علیہ فیبنی۔ فرماتے ہیں عطا ابن ابی رباح اس انسان کے بارے میں کہ جو شخص طواف کر رہا ہو اور اس دوران نماز قائم ہو جائے یا اس شخص کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، تو جب وہ سلام پھیرے تو واپس اسی جگہ آئے اور جہاں سے ہٹایا گیا تھا وہیں سے طواف شروع کر دے جہاں چھوڑا تھا۔ یہ حضرت امام عطا ابن ابی رباح کا قول امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ طواف میں بلا ضرورت فصل کرنا، یعنی کچھ پھیرے کر لیے اور بلا ضرورت کچھ دیر تک ٹھہرے رہے یا کسی اور کام میں مشغول ہوئے
اور باقی پھیرے بعد کو کیے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر وہ وضو تھا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے آ کے طواف جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، یا جماعت قائم ہوئی اور اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو شریک ہو جائے جبکہ امام سنی صحیح العقیدہ ہو۔ ہاں تو ایسی صورت میں از سر نو نماز پڑھ کے از سر نو طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سابق طواف پر بنا کرنا درست ہے۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، اور یہی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد، امام اسحاق اور ابو ثور کا یہی قول ہے، یہی قول ہے کہ اس کو اثر نو طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایسے ہی اگر ایک انسان طواف کر رہا تھا اور کچھ چکر لگائے اور اس کے بعد جنازے کی نماز ہونے لگی تو یہ جنازے کی نماز پڑھے اور پھر جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے طواف کے چکر شروع کر دے اور اسی پر بنا کرے۔ وَيُذْكَرُ نَحْوَهُ عَنِ ابن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر، فرماتے ہیں ایسا ہی مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اقامت کہی گئی نماز کی تو آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر کھڑے ہو کر جتنا طواف کر چکے تھے اسی پر بنا کر لی اور چکر پورے کیے۔ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کیا، اور عمر ابن سعید نماز کے لیے نکلے تو ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا کہ مجھے 3 چکر کرنے دو۔ 3 چکر کیے مکمل اور پھر نماز پڑھی، اور نماز کے بعد میں جو چکر باقی رہ گئے تھے ان کو مکمل کیا۔ باب طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسبوعہ رکعتین۔ یہ باب اس بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کے 7 پھیروں کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، جس کو رکعت طواف بولتے ہیں، طواف کی 2 رکعت نماز، کہ 7 چکر طواف کے مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ وقال نافع کان ابن عمر یصلی لکل سبوع رکعتین۔ وقال اسماعیل بن امیہ قلت للزہری ان عطاء یقول تجزیہ المکتوبہ من رکعتی الطواف فقال السنة افضل لم يطف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبوعا قط الا صلی رکعتین۔ سبع کی جمع ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امام نافع کہ حضرت عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ ہر 7 پھیروں کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہر 7 یعنی طواف مکمل کیا، 7 پھیرے مکمل کیے، تو 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نماز طواف کہلاتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. نماز طواف مقام ابراہیم میں پڑھنی چاہیے، اور امام اعظم کے نزدیک یہ واجب ہے. سنت یہ کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے فوراً بعد نماز پڑھے، بیچ میں فصل نہ کرے، اور اگر نہیں پڑھی تو پھر پڑھ لے، ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی. مگر فوراً اگر بلا ضرورت نہیں پڑھی تو سنت فوت کی. اور اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام حرم میں نہ پڑھ سکے تو مسجد حرم میں کسی اور جگہ پڑھ لے، اور مسجد حرام کے علاوہ بھی اگر باہر پڑھ لی تو بھی ہو جائے گی. ہاں، مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل جگہ مکہ کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ، پھر مسجد حرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ممکن ہو. فرماتی ہیں وقال اسماعیل بن امیہ قلت للزوری ان عطاء یقول تجزیہ المکتوبۃ من رکعتي الطواف. حضرت اسماعیل ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زوری سے کہا کہ عطا ابن ابی رباح مکی یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز طواف سے کفایت کرتی ہے. کیا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح نے یہ فرمایا کہ اگر طواف کرنے کے بعد فرض نماز پڑھ لی تو اب الگ سے نماز طواف پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ فرض نماز طواف کے لیے کفایت کرے گی. تو یہ امام زہری سے عطا ابن ابی رباح کا فتویٰ ذکر کیا اسماعیل ابن امیہ نے. فقال، تو حضرت امام زہری نے فرمایا السنت افضل، سنت کی پیروی افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کے جب بھی 7 پھیرے پورے کیے تو آپ نے 2 رکعت نماز ضرور پڑھی، 2 رکعت نماز ضرور پڑھی. یعنی فرض نماز اس کے قائم مقام نہیں ہوئی، بلکہ فرض کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ سے 2 رکعت نماز طواف کی پڑھی. اسی لیے فرض نماز ان رکعتوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، قائم مقام نہیں ہو سکتی. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا
ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. حضرت قتیبہ سے امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے. انہوں نے روایت کی عمر ابن دینار سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا, معلوم کیا کیا انسان عمرے میں صفا مروہ دوڑنے سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس مسئلے کے جواب میں حدیث سنائی کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا, 7 چکر لگائے, پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک تم کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں عمر ابن دینار کہ میں نے جابر ابن عبداللہ سے اسی مسئلے سے متعلق معلوم کیا. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمرہ کرنے والا انسان اپنی بیوی سے قریب نہیں جا سکتا یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے, یعنی طواف کرے, اس کے بعد میں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرے, صفا مروہ کے درمیان سعی کرے اور پھر بال منڈوا کر کے اب احرام سے باہر آ جائے. تو اب اس کے لیے اپنی بیوی سے مجامعت کرنا جائز ہوگا. لیکن جب تک صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کی, صرف بیت اللہ کا طواف کیا, تو اس کے لیے اپنی بیوی سے مجامعت کرنا جائز نہیں ہے. مطابقت باب اس جملے میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو 7 چکر لگائے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معتمر عمرہ کرنے والے کے لیے اپنی بیوی سے مجامعت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے. ہاں, اور یہ بھی مسئلہ ذہن نشین رہے کہ اب جن کو عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا ہے نا, اور عمرہ کر لیا تو وہ مکہ معظمہ میں 8ویں تاریخ کے انتظار میں مقیم رہیں گے. تو اب وہ جس قدر چاہیں بغیر اضطباع اور بغیر رمل اور سعی کے طواف کرتے رہیں اور ہر 7 پھیروں پر مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز یہ واجب الطواف ادا کریں. اور بابو من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. یہ باب اس بیان میں کہ جس انسان نے طواف قدوم کے علاوہ کوئی دوسرا طواف نہ کیا یہاں تک کہ عرفات کی طرف نکل جائے اور لوٹے اور
جمار کرے. یعنی یہ بات اس بارے میں کہ کسی انسان نے مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف قدوم کیا اور طواف قدوم کے بعد پھر اور نفلی طواف نہیں کیے بلکہ حج کے لیے نکل گیا، اس پر کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل قال حدثنا موسیٰ ابن عقبہ قال اخبرنی قریب عن عبد اللہ بن عباس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. یہ باب اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شیخ محمد بن ابی بکر سے ایک روایت نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن ابی بکر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی فضیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن عقبہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی قریب نے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. یہاں پر راویوں کا تھوڑا تذکرہ بھی سن لیں. محمد بن ابی بکر بن علی بن عطا، ان کے شیخ فضیل ابن سلیمان، ان کی کنیت ہے ابو سلیمان. تیسرے موسیٰ ابن عقبہ بن ابی عباس الاسدی. چوتھے قریب مولا عبداللہ بن عباس. پانچویں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ نے 7 پھیرے بیت اللہ کا طواف کیا، یعنی طواف میں 7 چکر لگائے. وسعى بین الصفا والمروہ، اور آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی. اب ولم یقرب الکعبہ، اور بعد طواف ہی بہا، اور طواف کے بعد پھر کعبہ کے پاس نہ آئے. حتی رجع من عرفہ، یہاں تک کہ عرفات سے واپس آئے، اور عرفات سے واپس آ کر آپ نے طواف زیارت کیا جو کہ حج کا فرض ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ طواف قدوم کے بعد اور طواف کرنا یہ لازم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف قدوم کے بعد اور طواف نہیں کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ طواف قدوم کے بعد اور بھی طواف کرنا واجب ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر تخفیف پسند فرماتے تھے. اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ طواف قدوم کے بعد اور طواف کرنا، نفلی طواف کرنا طواف قدوم کے بعد دن میں رات میں یہ جائز ہے، بلکہ جو انسان دور دراز سے آئے تو اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ بجائے نفلی نماز کے بکثرت طواف کرے. چنانچہ امام مالک نے فرمایا الطواف بالبیت افضل من النافلہ لمن کان من البلاد البعیدہ، یعنی جو خاص طور پر اس انسان کے لیے جو کہ دور دراز شہروں سے آیا ہو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ کے لیے نماز افضل ہے اور باہر والوں کے لیے نفلی نماز سے افضل طواف کرنا ہے. اس سے یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ طواف قدوم کے بعد مزید طواف کرنا یہ لازم نہیں ہے.
لہذا اگر طواف قدوم کے بعد اگر حاجی طواف نہ کرے یہاں تک کہ منا کو چلا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بابو من صلی رکعتی طواف خارجا من المسجد وصلی عمر خارجا من الحرم۔ یہ باب اس بیان میں کہ جو انسان نماز طواف مسجد حرام سے پڑھے، مسجد حرام سے باہر پڑھے تو یہ جائز ہے، یعنی 2 رکعت نماز جو واجب الطواف ہے اگر حرم میں نہ پڑھے، مسجد حرام میں نہ پڑھے تو یہ جائز ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر مقام ابراہیم کے پاس نہ پڑھ سکے تو مسجد حرام میں کہیں پر پڑھ لے، اور اگر مسجد حرام میں بھی نہ پڑھ سکے تو حرم میں کہیں پر پڑھ لے، اور اگر حرم میں بھی نہ پڑھ سکا تو خارج حرم بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وصلی عمر خارجا من الحرم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز طواف خارج حرم میں پڑھی۔ چنانچہ پوری روایت یہ کہ عبد الرحمن بن عبد القاری بتاتے ہیں کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، ہاں، اور آپ نے نماز فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، اور جب آپ نے طواف کے ساتھ پھیرے مکمل کر لیے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی سورج نہیں نکلا، تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ آپ مقام ذی طویٰ میں پہنچے اور وہاں پر اپنی سواری کو بٹھایا، اور آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز طواف ادا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز طواف حرم کے باہر بھی پڑھنا جائز ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن محمد بن عبد الرحمن عن عروہ عن زینب عن ام سلمہ قالت شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل سند۔ وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى ابن ابي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيدك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصلي حتى خرجت أي من المسجد۔ یہ حدیث سننے سے پہلے ایک بات سند کے تعلق سے چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اس حدیث کی روایت میں امام مالک، محمد، ہشام، عروہ یہ سب مدنی ہیں، اور محمد ابن حرب، ابو مروان دونوں شامی ہیں، اور اس میں روایت الابن عن الاب بھی ہے، اور اس میں روایت صحابیہ کی صحابیہ سے ہے، صحابیہ کی روایت صحابیہ سے، اس لیے کہ حضرت زینب
اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں اور یہ دونوں صحابیہ ہیں. اور دوسری روایت میں حضرت عروہ ابن زبیر نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. اب ذرا پہلے آپ حدیث کا ترجمہ دیکھیں. تحویل سند کے بعد فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بیمار ہوں. اور دو تحویل سند کے بعد دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ واپس جانا چاہتے تھے اور سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ اور وہ بھی واپس جانا چاہ رہی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اذا اقیمت صلاۃ الصبح جب فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جائے اور سب لوگ فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں فطوفی علی بعیرک تو تم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لینا. لوگ اس وقت نماز ادا کر رہے ہوں گے. ففعلت ذالک تو حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا. فلم تصلی اور انہوں نے نماز ادا نہیں کی. کون سی نماز؟ نماز طواف ادا نہیں کی. حتیٰ خرجت یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے نکل گئیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف تو کیا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اس بیماری کی وجہ سے طواف تو کر لیا اس وقت جب کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز واجب الطواف وہاں پر ادا نہیں کی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز واجب الطواف وہیں پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں اور یہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. ہاں اگر طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم ہی میں نماز پڑھ لے تو یہ افضل ہے اور اگر وہاں پر نہ پڑھ سکے تو جہاں اس کو میسر آئے وہاں پر مسجد حرام میں نماز پڑھ لے. اور اگر مسجد حرام میں نہیں پڑھی تو بھی جائز ہے اور اگر حرم میں نہیں پڑھی بلکہ خل میں آ کر پڑھی تو یہ بھی جائز ہے. اور یہی امام اعظم اور امام شافعی کا قول ہے کہ اگر انسان اس وقت نماز نہ پڑھ سکے تو خل اور حرم میں جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ لے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ ففعلت کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کیا فلم تصلی اور 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا نہیں کی حتیٰ خرجت یہاں تک کہ حرم سے نکل گئیں یا یہاں تک کہ مسجد سے نکل گئیں اور اس کے بعد آپ نے بعد میں یہ نماز واجب الطواف ادا کی. اس سے معلوم ہوا کہ 2 رکعت نماز جو واجب الطواف ہے اس کو مؤخر کرنا جائز ہے خارج حرم تک.
اور اس کے لیے کوئی جگہ متعین کرنا یہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تعین لازم ہوتی کہ مسجد حرام میں پڑھنا لازم ہوتا اور یا مقام ابراہیم میں پڑھنا لازم ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر برقرار نہیں رکھتے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا تھا اذا قامت صلاۃ الصبح فطوفی علی بعیرک من وراء الناس وهم یصلون قالت ففعلت ذلك ولم اصلی. یہاں پر صراحت ہے کہ میں نے طواف تو کیا لیکن ولم اصلی، میں نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا نہیں کی حتیٰ خرج، تو یہاں تک کہ میں نے، یہاں پر صراحت ہے ولم اصلی، میں نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا نہیں کی حتیٰ خرج، تو یہاں تک کہ میں نکل گئی اور اس کے بعد میں نے نماز ادا کی ہے. اچھا، یہ حدیث، یہ مسئلہ تو واضح طور پر بیان ہو گیا، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ دوسری سند جو ہے عن عروہ عن ام سلمہ، پہلی روایت میں عن عروہ عن زینب عن ام سلمہ ہے، یعنی عروہ نے زینب سے روایت کی اور زینب نے ام سلمہ سے، اور تحویل سند کے بعد ہے عن عروہ عن ام سلمہ. یہاں پر بیچ میں حضرت زینب بنت ام سلمہ کا واسطہ نہیں ہے، تو یہ کہ حضرت عروہ کی ملاقات اور براہ راست حضرت ام سلمہ سے سننا ممکن ہے، اس لیے کہ حضرت عروہ کی پیدائش سن 26 ہجری میں ہوئی اور ام سلمہ کی وفات سن 60 کے قریب ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ روایت حضرت عروہ ابن زبیر نے زینب سے سنی ہو حضرت، اور زینب نے ام سلمہ سے روایت کر کے ذکر کیا ہو، اور پھر بعد میں حضرت عروہ نے براہ راست ام سلمہ سے سن لیا ہو. باب من صلی رکعتی طواف خلف المقام، یہ باب اس انسان کے اس طواف کرنے والے کے بیان میں کہ جس طواف کرنے والے نے طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے قریب پڑھی. فرماتے حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت ابن عمر يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنہ. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن دینار نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو سنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے قریب پیچھے نماز پڑھی 2 رکعت. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی طرف نکل گئے اور آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین پیروی ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے قریب ادا کی جائے، مقام ابراہیم کے قریب ادا کی جائے.